اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت زندگی کے ساتھیوں، آپ سے آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سے سوالات بھی آئے ہیں، بہت سی باتیں جو ہے حکمت میں بھی کی گئی ہیں اور ویسے بھی روحانیت کے لحاظ سے بھی کی گئی ہیں اور ڈاکٹری لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اور ماں کا بہت بڑا احسان ہے کہ ماں جو ہے کس ڈائنامک طریقے سے اپنے بچے کو خوراک دیتی ہے۔ یہ بچہ 9 مہینے جو ہے پیٹ میں رہتا ہے، مختلف جھلیوں میں رہتا ہے، لیکوڈز میں رہتا ہے، لیکن بچہ اندر زندہ کیسے رہتا ہے اور بچے کا خوراک حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے، تو وہ ہے آپ کی ناف۔ چونکہ اس کے ساتھ ناڑ لگی ہوتی ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ناف کو جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ناف کے اندر جتنا بھی خون ہوتا ہے اسے بچے کو یوں سکویز کر کے جو مڈ وائف ہوتی ہے ڈاکٹر، وہ اس کو آہستہ آہستہ بچے کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو جو ہے 1 انچ چھوڑ کے اس کو ٹائی اپ کر دیتے ہیں اور اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ناف ٹل جانا یا ناف کی جگہ پہ درد ہونے کے 2 توجیحات اور پہلو ہیں۔ ایک ہے ایناٹومیکل یا فزیکل۔ اگر آپ کوئی بھاری بکسا اٹھاتے ہیں یا بھاری کام کرتے ہیں یا سڈنلی آپ کو کوئی چیز اٹھانی پڑ جاتی ہے یا آپ گیمز میں سلپ کر جاتے ہیں یا آپ بھوکے ہیں اور بھوک میں آپ پلے کر رہے ہیں، یعنی شاٹ آپ نے زور سے مارنی ہے لات سے یا ہاتھ سے، اس پہ بھی جو ہے ناف کی جگہ پہ درد ہو جاتا ہے۔ زیادہ بھوک سے بھی درد ہو جاتا ہے، زیادہ گیسز ہوں تب بھی درد ہو جاتا ہے پیٹ میں، اگر زیادہ قبض ہو تب بھی درد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت کمزور ہیں، تھن سلم ہیں، کمزور ہیں اور آپ کی جلد کے نیچے سے آپ کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی ناف جلدی ٹل جاتی ہے کیونکہ ان میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بھاری کام کر سکیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کو کوئی چیزیں کھینچنی پڑ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آپ کی گاڑی کھینچنا چاہتے ہیں یا کہیں اسکول میں ہیں بچے ہیں اور آپ وہ ٹگ آف وار جیسے کہتے ہیں وہ رسی کے ساتھ جو کھیلتے ہیں، تو وہ ٹگ آف روپ جو ہوتی ہے تو دونوں طرف سے لوگ رسی کھینچتے ہیں، تو جو لوگ زور سے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اگلا جو آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ ذرا زوردار ہو، اس میں طاقت زیادہ ہو، لیکن آپ پھر بھی اس کو جب کھینچتے ہیں تو وہ طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں اسے کھینچتے ہیں تو وہ لوگ جلدی سے سامنے آ کے گر جاتے ہیں۔ تو ایسے بچے جب گرتے ہیں اپنے گھٹنوں کے بل یا پاؤں کے بل، ان کی بھی ناف ٹل جاتی ہے، یعنی اسے کہتے ہیں ہماری ناف گر گئی ہے۔ بھائی ناف اپنی جگہ پہ ہے، اسے کوئی نہیں ہلا سکتا، یہ اپنی جگہ پہ ہے، صرف وہ جو ٹینڈنز ہیں، وہ جو عصبے ہیں، وہ جو عضلات ہیں، ان میں کھچاؤ آ جاتا ہے۔ اب وہ کھچاؤ میں نے بتا دیا، زیادہ تر تو یہ کہ جو محنت کا کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بھاری وزن اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کی ناف ٹل جاتی ہے۔ یا پھر وہ جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے ہیں یا ناف کے نیچے کے حصوں میں کوئی تحریک پیدا ہو جائے۔ عموماً 8واں مہینہ جب عورت کا ہوتا ہے تو تب بھی اس کی ناف کے اوپر پریشر پڑتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اس سے، کیونکہ ناف ہمارے اندرونی اعضاء کا حصہ ہے، اس کے ساتھ آٹونومک نروس سسٹم کی نروز لگی ہوئی ہیں، جب وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہیں، سٹرین ہوتی ہیں، اوور ورکڈ ہوتی ہیں، ان پہ وزن پڑتا ہے، تو اس سے 3-4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ متلی ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، اور اگر پیٹ میں درد محسوس ہو تو لوگ اجابت کے لیے چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں موشن آ گیا، تو کچھ لوگوں کو پتلے موشن بھی آ سکتے ہیں۔ علاج بہت آسان ہے۔ پہلے تو یہ کہ ناف کے ایریا کو ٹکور کریں، دوسرا کوئی بھی تیل گرم کریں، چاہے وہ سرسوں کا ہو یا اولیو آئل کا ہو، اور اس میں لونگ جلا لیں اور اس کو جو ہے اپنی ناف کے اوپر، ناف کے اندر بھی ایک قطرہ ٹپکائیں اور ناف کے ارد گرد کم از کم 20 مرتبہ آہستہ آہستہ یوں رول کریں اور پھر 20 مرتبہ جو ہے آہستہ آہستہ واپس رول کریں اور وہاں گرم روئی رکھ دیں یا گرم کپڑا یا گرم ٹاول رکھ دیں۔ اس کو اور گرم ٹاول کو 2-3 دفعہ جو ہے آپ گرم کر کے لگائیں۔ پھر ایسا مریض جو ہے یا ایسا بندہ بندی جو ہے اس کو آپ الٹا لٹا لیں اور ایک پتلی گدی جو ہے وہ اس کی ناف کے نیچے رکھ لیں اور اسے کہیں ہاتھ پیر بالکل سیدھے کر لے یا یوں تھوڑی اوپر کر لے اور سیدھا لیٹا رہے، پھر وہ اس کو سیدھا کریں، وہ بھی اٹھے نہیں، اس کو پھر ٹکور کریں، پھر اس کو واپس کر دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسا بندہ اگر ذرا ہوش میں ہو، برداشت کر سکتا ہو یا زیادہ گھبرایا ہوا نہ ہو، تو اسے کہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں جائے اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے پیر کے پنجے کو پکڑنے کی کوشش کرے
اور اگر اس کے ہاتھ پیر کے پنجے تک جا رہے ہیں تو اپنے پاؤں کی 2 انگلیاں اوپر کی طرف سٹریچ کرے، یا 3 انگلیاں، یا پورے پنجے کو ہیل زمین پہ رہے اور اس کو تھوڑا سا سٹریچ کرے، تو ٹکور ہو گیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے لونگ کا تیل مل لیا، سادہ تیل بھی آپ گرم کر کے مل سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ اگر زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ہینگ، بہت تھوڑی سی ہینگ، مونگ کے دانے کے برابر پانی میں حل کر کے اس کو گرم کر کے اس کا لیپ بھی ناف کے ارد گرد کر کے اس کو ٹکور دیتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر الٹا لیٹتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر پیر لمبے کر کے ایل شیپ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پہ لیٹ کے یا پلنگ پہ لیٹ کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے پیر کو ٹچ کریں۔ ناف کو جس طریقے سے کمرشل لوگ پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ سب لغو ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، کسی بھی جگہ پہ درد ہے درود شریف پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ مریض ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ کئی دفعہ واقعی ناف پہ بہت بڑا پریشر آ جاتا ہے، یہ عموماً روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں ہوتا ہے، یا آپ کے اوپر بہت سارے لوگ پیٹ پہ گر جائیں، یا کوئی بکسا یا کوئی بہت 5-6 بسترے آپ کے پیٹ پہ گر جائیں، کچھ لوگ آپ کے ہنگامہ آرائی میں جو ہے آپ نیچے گر گئے، آپ کے اوپر گر جائیں، یا آپ الٹا گرتے ہیں تو پیٹ کے نیچے کوئی زوردار چیز آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، ان تمام چیزوں میں آپ کے ناف کو تکلیف ہوتی ہے۔ ناف چونکہ ہمارے پیٹ کا نازک حصہ کہلاتا ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح کہ ہمارے بدن کے اور بھی کچھ نازک حصے ہیں، اہم حصے ہیں، جیسے آنکھ کی چوٹ ہے یا آنکھ پہ تکلیف ہو جاتی ہے یا کوئی چیز گر جاتا ہے تو لوگ کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ اس طرح مردوں کو اگر کوئی لات ٹیسٹیکل میں لگ جاتی ہے وہ بھی بڑی شدید درد کرتی ہے، اور اس کا درد بھی ناف میں محسوس ہوتا ہے۔ اب روحانی پہلو کیا ہے؟ روحانی پہلو دیکھیں، بہت سے لوگ اس پہ شاید کمنٹس کریں کہ جب بھی کسی ماں کا بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، کسی بھی دنیاوی یا جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کی ماں کو پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے ناف کے اوپر، اور وہ اینگزائٹی میں چلی جاتی ہے، پیشاب اسے آتا ہے، پخانہ بھی ہوتے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہاری ناف ڈل گئی ہے، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے، کس پرابلم میں ہے، کہیں ٹیررسٹ کے ساتھ تو انگیج نہیں ہے، یا کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہوگا۔ تو جو اینکشس مائیں ہوتی ہیں ان کے بھی ناف کے اندر جو ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناف کا ایک قدرتی تعلق ہے، اور ناف جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ صرف ناف کے ساتھ یہ مسئلے نہیں کرنی چاہیے کہ زور زور سے ملیں، زور زور سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹکور کا فائدہ ہے۔ اینٹی کلاک وائز جو ہے تیل مل لیجئے، ہینگ کا لیپ دے دیجئے، کچھ کھا لیجئے، زود غذن چیز، دلیا کھا لیجئے، گرم دودھ پی لیجئے، آرام سے بیٹھیے، اس دن کوئی ورزش نہ کریں، اس دن کوئی بھاری کام نہ کریں، جھاڑو دینے کا کام نہ کریں، یا زمین پہ بیٹھ کے کپڑے یا آٹا گوندتے ہیں یا کپڑے دھوتے ہیں یا آٹا گوندتے ہیں، یہ کام نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں آرام آ جائے گا۔ اور اپنی کمزوری کو دور کیجئے، اچھی ڈائٹ لیجئے تاکہ آپ کے پیٹ میں مسلز ٹھیک ہوں۔ ڈیپ بریدنگ کرنا شروع کر رہے ہیں، جو لوگ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی جو ہے ناف جو ہے وہ ٹل جانے کا یا گر جانے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔